بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سامعین ذی وقار، میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ دیکھو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لوگ صرف آپ لوگوں کو آپ حضرات کو بعض لوگ صرف یہی بتاتے نظر آئیں گے اور ساری زندگی آپ اسی کھجل خرابے میں پھرتے رہیں گے۔ اختلاف حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ بتاتے 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 سنتے 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 قبروں تک چلے جاؤ گے، نہ آگے کیوں کی بات بتائے گا، نہ کوئی پیچھے کی بات بتائے گا، نہ کوئی پہلی بات بتائے گا، نہ کوئی بعد کی بات بتائے گا۔ توجہ کرنا، ہم جس امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں، ہم جس امیر معاویہ کے ماننے والے ہیں، اس سے بڑھ کے محمد کی اتباع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے امیر معاویہ سے بڑھ کے، وہ میری محبت کے مرکز سے بڑھ کے، میری عقیدت کے مرکز سے بڑھ کے، وہ نبی کے یار، تابع دار، جانثار، وفادار، رضاکار سے بڑھ کے محمد کی اتباع کرنے والا بونکتا تو ہے، بونکتا تو ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اذان ہے، نہ کلمہ ہے۔ جس کے پاس نہ اذان ہو، نہ کلمہ ہو، نہ روزہ ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ حج ہو، نہ شریعت ہو، نہ قرآن ہو، وہ بوکتا امیر معاویہ کو ہے جو میرے نبی کا اتباع، میرے نبی کا متبع ہے، میرے نبی کا مطیع ہے۔ توجہ کرنا، ایک واقعہ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، جنگ بندی کا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی۔ اب لڑائی جناب حضرت امیر معاویہ نے وہ جتنی مدت کا معاہدہ طے کیا تھا، اس مدت کے دوران خیال آیا کہ مثال کے طور پر 2-3 مہینے کا معاہدہ ہے، چلو معاہدہ جب تک ہے تب تک تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اب لڑائی نہیں کرنی، عہد کر لیا ہے، تو اب کیا کریں؟ ایک تجویز سوجی، ذہن میں خیال آیا، ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ روم کی سرحد پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر چلے جاتے ہیں، جب معاہدے کی تاریخ ختم ہو جائے گی تو ہم حملہ کر دیں گے، ہم حملہ کر دیں گے، ہم جو ہے وہ ان سے لڑائی شروع کر دیں گے، تو اس طرح نہ عہد ٹوٹے گا، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، وعدے کی خلافی بھی نہیں ہوگی۔ تو لشکر لے کر گزرے، آئے چلے روم کی سرحد کی جانب، پیچھے سے ایک صحابی رسول جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، سارا لشکر جہاں پر موجود تھا، پیچھے سے ایک صحابی رسول گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا۔ حدیث میں ان کا الفاظ ملتے ہیں، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، فرمایا امیر المومنین ٹھہریے، کہ آپ نے رومیوں سے جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کیا، کدھر چل پڑے؟ کدھر چل پڑے ہیں؟ آپ نے تو جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہوا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی تو مدت ختم نہیں ہوئی، آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میرے ذہن میں ایک تجویز تھی، میں اس تجویز کو اپنا بروئے کار لانے کے لیے یوں کر رہا ہوں، عہد توڑنے کا میرا ارادہ نہیں ہے، عہد توڑنے کا میرا ارادہ۔ جناب حضرت عمر بن عباسہ نے فرمایا امیر المومنین، توجہ کرنا، محبت کا پیغام لے کر جانا، یہ باتیں بھی تو کہو ان سے کہ ہمیں یہ باتیں بھی تو بتاؤ، یہ باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ باتیں بھی تو بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ سے بڑھ کے میرے نبی کا عاشق نہیں کوئی، میرے نبی کا متبع کوئی نہیں، میرے نبی کا مطیع کوئی نہیں، اسی وجہ سے تو محبت کرتے ہیں، حضرت عمر بن عباسہ نے جناب حضرت امیر معاویہ سے کہا امیر المومنین، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ جب کسی سے جنگی معاہدہ طے کر لیا جائے، جنگ بندی کا معاہدہ، اس وقت تک مرکز سے حرکت نہیں کی جائے گی جب تک جنگ کی اور وہ جنگ بندی کی مدت ختم نہ ہو جائے. جنگ بندی کی مدت جب تک ختم نہ ہو جائے تو جو دارالخلافہ مرکز ہوگا وہاں سے حرکت نہیں کی جائے گی. جناب حضرت امیر معاویہ نے یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، صرف ایک سوال پوچھا، فرمایا انتا سمیتا عمر بن عبسہ، بتا کہ تیرے کانوں نے، تیرے دل نے اس بات کو سنا اور محفوظ کیا؟ فرمایا اللہ کی قسم، حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت سنی ہے، یہ بات سنی ہے، اور میرے اس دل نے محفوظ کر لی ہے، میرے دل نے محفوظ کر لی ہے. ہائے صحابہ کے عاشق ہم کیوں نہ بنے، صحابہ کے ترانے کیوں نہ گائیں، ان کی محبت کا پیغام آگے امت تک کیوں نہ پہنچائیں. انہوں نے میرے نبی کے ایک ایک لفظ کو صرف سنا نہیں ہے، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا، دل و دماغ میں محفوظ کر. تو یہ بات سننے کی دیر تھی، فوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سمیت پیچھے پلٹے کہ میرے نبی کا پیغام آ چکا ہے، میرے نبی کا ارشاد آ چکا ہے، میرے نبی کا فرمان آ چکا ہے. اب امیر معاویہ کی ساری تدبیریں نبی کے اس فرمان پہ قربان ہیں، نبی کے اس فرمان پہ قربان ہے. تو تابع دار رسول اللہ کا اس قدر ہے کہ رسول اللہ کا پیغام کان میں پڑتا ہے، اپنی تدبیریں پسے پشت ڈال کے رسول اللہ کے فرمان کو تکمیل دینے کے لیے، آقا سے محبت کا نذرانہ دکھانے کے لیے، آقا سے عشق کا نذرانہ ہمیں دکھانے کے لیے پلٹے، لشکر لیا، واپس آ گئے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پہ نہیں ٹھہرے. تو اس قدر جو نبی علیہ السلام کا متبع ہو، مطیع ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کے فرمان کے ساتھ اتنی محبت ہو، اسے رسول اللہ سے کتنی محبت ہوگی، اسے رسول اللہ سے محبت کتنی ہوگی، اسے آقا دو جہاں سے کتنی محبت ہوگی. میں اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے قائدین اور آپ سبھی حضرات جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے، آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلند آواز سے کیا دیجیے آمین. اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اس کی برکت سے ہمارے دلوں میں اس کے صحابہ و اہل بیت کو جمع فرمائے اور ہمارے دلوں کو اس کے صحابہ و اہل بیت کا مرکز بنائے. وآخر دعوانا